کراچی میں طارق روڈ پر واقع مدینہ مسجد سے اس وقت پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ اس مسجد میں بیک وقت 5000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مدینہ مسجد پر جو ایشو چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مدینہ مسجد کی انتظامی کمیٹی کے ایک سینئر رکن سید عبدالصمد صاحب نے BBC کے نمائندے کو بتایا کہ مسجد کی جگہ پر پہلے پارک تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہوا تو لوگوں کو مسجد کی ضرورت پڑی اور جو پہلے سے مساجد تھیں وہ وہاں اس جگہ سے دور تھیں۔ لوگ خود گھر سے مصلے لے آتے اور پارک میں جماعت بنا کر نماز ادا کر لی جاتی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہاں پر پختہ جگہ بنا لی جائے نماز ادا کرنے کے لیے۔ کچھ عرصہ وہاں پر نماز پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ وہ پختہ جگہ کو بڑھاتے بھی رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے نمازی حضرات نے مل کر یہاں پر مسجد بنانے کا فیصلہ کیا اور حکومت سے مسجد بنانے کی منظوری حاصل کی، NOC حاصل کیا گیا۔ کراچی بلڈنگ اتھارٹی سے نقشہ پاس کروایا۔ 1994 میں مسجد کی پختہ تعمیر کا آغاز ہو گیا جو کہ 1997 میں کافی حد تک مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ اور چند دکانیں بھی آہستہ آہستہ قائم ہو گئیں۔ وہ مدرسہ اور دکانیں چند دن پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر پر مسمار ہو چکی ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ پارک 1000 مربع فٹ کے ایریا پر مشتمل تھا اور اس پر مسجد، چند دکانیں اور مدرسہ تھا۔ مدرسہ اور دکانیں تو حکومت کے آرڈر پر گرائے جا چکے ہیں، لیکن اب جب مسجد کی باری آئی ہے تو اس کے معاملے میں بہت سی تفصیلات سامنے آئی ہیں، کچھ اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہ یہ مسجد پارک کی جگہ پر بنائی گئی ہے اور جو اس کو NOC ملا ہے وہ غیر قانونی ہے، اس مسجد کو گرانے کا آرڈر دیا ہے۔ لیکن اس پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام اسلامی جماعتوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا ہے اور اس کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے علماء نے بھی مسجد کو شہید کرنے کے حکم پر شدید مذمت اور مزاحمت کا اظہار کیا ہے۔ JUI کے رہنما مولانا غیاث کا کہنا ہے کہ پہلے 40 سال پہلے جب یہ مسجد بنی تھی تو یہ NOC انہی اداروں نے جاری کیا تھا، یہ نقشہ انہی اداروں نے جاری کیا تھا۔ کیا اس وقت یہ سارے ادارے جو اب اعتراضات لگا رہے ہیں سو رہے تھے؟ اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مسجد بن چکی ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی میں اور بھی بہت سارے پارک ہیں جن پر قبضہ ہو چکا ہے۔ وہاں پارک کی جگہ یا تو دکانیں قائم ہیں یا مکان قائم ہیں، پارک باقی نہیں رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، پارک انسانی تفریح کے لیے اور انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ایمان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے ہمیں مسجد کی ضرورت ہے۔ جب سپریم کورٹ نے اس کو گرانے کا آرڈر کیا تو مدینہ مسجد کی انتظامی کمیٹی نے سپریم کورٹ کے مقدمے کی پیروی بھی شروع کر دی اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی جماعتوں کے تمام علماء کرام اور سربراہان نے سڑکوں پر احتجاج کرنا شروع کر دیا اور حکومت کے عدالت کے اس فیصلے کی مذمت کی۔ اس کے علاوہ سننے میں یہ آیا ہے کہ مدینہ مسجد کی انتظامی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر عدالت اس فیصلے کو واپس نہیں لیتی تو وہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے رابطہ کریں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ واپس کروا دیں۔ مدینہ مسجد کے لیے جب یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت مدینہ مسجد کی کمیٹی نے فتویٰ لینے کے لیے جناب مفتی جامع علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ لینے کے لیے درخواست بھیجی۔ اس کا جو مضمون ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عرض ہے کہ مدینہ مسجد ٹرسٹ رجسٹرڈ جو طارق روڈ کراچی میں واقع ہے، یہ مسجد 1980 میں بنائی گئی۔ مدینہ مسجد باقاعدہ ٹرسٹ کے نام ہے۔ یہ ٹرسٹ 1986 میں بنام مدینہ مسجد ٹرسٹ حکومت سے رجسٹرڈ کروایا گیا، نیز ہر سال اس کی تجدید بھی کی جاتی ہے۔ اس مضمون میں مزید لکھا ہے کہ پاکستان امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری نے مورخہ 6 دسمبر 1994 کو لیٹر نمبر PECHS 1655/94 کے مطابق دلکشاں پارک کی جگہ پر پوری مارکیٹ اہل علاقہ اور محلہ اور مکین حضرات کے بے حد اصرار پر مدینہ مسجد کی تعمیر کی NOC دی تھی
اور سن 2000 میں ٹرسٹ کے رجسٹریشن کی باقاعدہ تجدید بھی کی گئی تھی۔ مدینہ مسجد کی زمین PECHS کی ملکیت تھی، جن میں سے 1994 میں باقاعدہ جدید تعمیر کی گئی اور NOC دوبارہ حاصل کیا گیا۔ حکومت سندھ کے محکمہ KPC جو اب SBCA کہلاتا ہے، 1996 میں اس کا باقاعدہ نقشہ پاس کر دیا تھا۔ مدینہ مسجد ٹرسٹ کا 1997 میں علامہ بنوری ٹرسٹ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے باقاعدہ الحاق بھی کیا گیا۔ مدینہ مسجد ٹرسٹ ہر سال اپنی آمدنی اور اخراجات کا آڈٹ بھی کرواتا ہے۔ اس مسجد میں عام نمازوں میں تقریباً 2000 افراد شرکت کرتے ہیں، جبکہ جمعہ کی نماز میں 4 سے 5000 کا مجمع ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج تک مسجد قائم اور دائم ہے۔ آج تک کسی فرد یا جماعت کو اس مسجد سے کسی بھی قسم کی ادنا تکلیف یا ضرر نہیں پہنچا۔ کسی نے بھی کسی بھی فورم پر یا کوئی شکایت یا دعویٰ تک نہیں کیا۔ آج تک تمام معاملات باہمی اتحاد اور اتفاق کی روشنی میں نپٹائے گئے ہیں اور بقول عدالت عالیہ کے یا مفاد عامہ کے حامل پارک کی زمین پر بنائی گئی ہے، لہٰذا وہ متعلقہ حضرات جن کے مفاد کو تحفظ دینے کے تحت یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، وہ سب کے سب اس مسجد کے وجود پر مکمل راضی، متفق اور متحد ہیں، اور کسی کو اس کے ہونے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں۔ 8 ستمبر 2021 کو سپریم کورٹ نے KBC کے اجازت نامے پر اعتراض اٹھا کر مذکورہ مسجد گرانے کا فیصلہ دیا۔ ہم تمام نمازی، تمام اہل علاقہ، تمام اہل محلہ اس فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ہم تمام اہل محلہ، طارق روڈ کے مکین، کاروباری حضرات اور نمازیوں کو اس فیصلے پر شدید ترین تحفظات ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ خالصتاً دینی مسئلہ ہے، لہٰذا اس میں بھی شریعت کو فوقیت دینا ہی لازم ہے۔ اس سلسلہ میں آپ حضرات سے فتویٰ درکار ہے۔ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سن 1963 میں کراچی سٹی پوسٹ آفس میں واقع مسجد کے حوالے سے کسی قسم کے سرکاری آرڈر پر ایک فتویٰ لیا گیا تھا، جس پر اس وقت کے ملک بھر کے تمام قابل ذکر دارالافتاء اور اکابرین کا متفقہ جواب دیا گیا تھا۔ ازراہ کرم ہمارے قضیوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے۔ فتویٰ کی کاپی منسلک ہے۔ یاد رہیں کہ مدینہ مسجد انتظامیہ نے اہل محلہ اور مکینوں کے اجتماعی اتفاق سے مسجد سے ملک پارک اور کلب کا قبضہ DMC جمشید ٹاؤن شرقی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہاں پر جلد از جلد پارک کی تعمیر ہوگی اور اس کا نام گزار پاک رکھنے پر اہل علاقہ حکومت کے شکر گزار ہوں گے۔ والسلام۔ اس طرح مدینہ مسجد نے یہ مضمون جمع کروایا عدالت میں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دارالافتاء جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن نے جو فتویٰ دیا ہے اس کا مضمون۔ مستفتی ہیں حافظ عبدالرحمن شاہ جہاں صاحب۔ جواب یہ ہے، انہوں نے جو تحریر کی ہے، صورت مسئلہ میں جواب سے پہلے کچھ تمہیدی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور ریاست مدینہ وجود میں آئی، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کے قیام کا فیصلہ فرمایا، اس لیے کہ ایک مسلم معاشرے میں مسجد اور مسجد کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ مسجد مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور یہ اسلامی معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ قرآن کریم اور ارشادات نبویہ میں مساجد کی اہمیت اور عظمت اور تقدس کو واضح کیا گیا ہے اور اس کو شعائر اسلام میں سے اہم شعائر شمار کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں تعمیر مسجد کو ایمان اور اہل ایمان کی علامت اور شان کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور تعمیر کرنے والوں اور آباد کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مسجد کو ویران کرنے، لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکنے اور تخریب مسجد کرنے اور اس کارے بد میں شریک بننے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید بتائی گئی ہے۔ مسجد کی تعمیر اور پہلے سے موجود مساجد کی بقا اور استحکام حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر حکومت اس ذمہ داری کو نہیں اٹھاتی اور اس میں کوتاہی کرتی ہے تو پھر عام مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی دینی ضرورت کے پیش نظر مسجد کی تعمیر، اس کی تولیت اور انتظام اور اس کے متعلقہ جملہ امور کی ذمہ داری اٹھائیں۔ جو جگہ علاقہ کے لوگوں کی ضرورتوں کے لیے خالی پڑی ہو،
وہاں اہل علاقہ کی رضامندی سے مسجد بنانا جائز ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے مد نظر وہاں مسجد بنوا دے۔ اگر کسی علاقے میں مسجد کی ضرورت ہو اور وہاں ایسی زمین خالی ہو جو کسی کی ملکیت نہ ہو بلکہ عوام کے مصالح کے لیے ہو اور اس جگہ مسجد بنانا جائز ہے اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ مسلمانوں کے لیے نماز اور اس کے انتظام سے بڑھ کر کوئی بھی مصلحت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہدایت اور رحمت کا مرکز ہے۔ اگر کسی علاقے میں مسجد کی ضرورت ہو اور اہل علاقہ کسی خالی سرکاری زمین پر حکومت کے متعلقہ اداروں کی اجازت سے مسجد تعمیر کریں اور تعمیر کے بعد اس میں باقاعدہ 5 وقتہ نمازیں اور نماز جمعہ ادا کی جاتی رہیں اور طویل عرصہ تک حکومت کی طرف سے ان مساجد کے قیام اور تعمیر پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا گیا تو یہ حکومت کی طرف سے اجازت ہی سمجھی جائے گی، اور ایسی تمام مساجد شرعی مسجدیں ان کو توڑنا جائز نہیں بلکہ ان کا ادب اور احترام کرنا لازم ہے۔ اور جو جگہ ایک دفعہ مسجد شرعی بن جاتی ہے پھر قیامت تک کے لیے اس کی مسجد کی حیثیت قائم رہتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور اللہ کی ملکیت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ اب اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہو چکی ہے اور قیامت تک اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کی 1 انچ برابر جگہ کو گرانا یا اس کی حیثیت کو بدلنا، اس کو پارک وغیرہ بنانا شرعاً ناجائز ہے۔ یہی تمام مسالک کے علماء اور فقہا کا متفقہ موقف ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان کسی طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شرعی احکامات سے روگردانی کرے اور شعائر اللہ کے مقابلے میں دنیاوی قانون کو ترجیح دے۔ اس تمہید کے بعد کراچی کے علاقے طارق روڈ پر واقع مدینہ مسجد جو PECHS کی جگہ پر واقع ہے، شریعت کے متذکرہ بالا اصول و احکام کی روشنی میں یہ شرعی مسجد بن چکی ہے۔ اس لیے کہ اہل محلہ نے PECHS سوسائٹی سے NOC حاصل کر کے حکومت سندھ کے محکمہ KB سے باقاعدہ نقشہ پاس کروا کے مسجد تعمیر کی ہے۔ PECHS سے اجازت اور KB کی طرف سے نقشہ پاس ہونا دراصل حکومت کی طرف سے ہی اجازت میں داخل ہے۔ 42 سال سے اس مسجد میں ہزاروں افراد 5 وقتہ نمازیں، جمعہ اور اعتکاف وغیرہ ادا کر رہے ہیں۔ حکومت نے کبھی منع نہیں کیا۔ حقیقت تو یہ ہے جگہ پر مسجد تعمیر کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن حکومت کی طرف سے اس ذمہ داری کے پورا نہ کرنے پر، مسلمانوں کی دینی ضرورت کے پورا نہ ہونے کی بنا پر خود اہل محلہ نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اپنے افرادی تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی دینی ضرورت کی خاطر یہ مسجد تعمیر کی۔ مسجد ایک مرتبہ تعمیر ہو جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے مسجد ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فقہا نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اگر کسی نے غصب کر کے زمین حاصل کر لی اور اس پر مسجد تعمیر کر لی تو غاصب سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مالک کو ضمان ادا کر دے، البتہ مسجد کو نہیں توڑا جائے گا۔ لہذا اب یہ اعتراض اٹھا کر کہ متعلقہ محکمہ یا افسر قانونی طور پر اجازت دینے کا مجاز نہیں تھا، اس مسجد شرعی کو گرانا یا اس کو کہیں اور منتقل کرنا یا اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا اور پارک بنانا شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ حکومت نے متعلقہ محکمہ کو ختم بھی نہیں کیا اور ان کی اجازت معتبر نہ ہونے پر کوئی حکم بھی جاری نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہمیں زمین کی ابتدا میں ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مساجد کو تعمیر اور ان کو آباد کرنا اللہ کی عبادت اور ذکر سے یہ ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ اس آیت کے مفسر کبیر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجامع الاحکام قرآن میں تحریر فرماتے ہیں، آیت کریمہ اس امر پر دلیل ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنے والوں کے ایمان کی شہادت صحیح اور درست ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد کی آباد کاری میں کوشاں ہو تو اس کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد آتا رہتا ہے
اور ایک اور دوسری روایت میں ہے یا مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ اس آیت کے ذیل میں مفسر کبیر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں مسجد کو توڑنا، اس کی جگہ کو بیچنا، اس کو معطل کر دینا، نماز سے روک دینا جائز نہیں، اور مساجد کی تعمیر سے کسی کو روکا نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ تعمیر کرنے والوں کا ارادہ اختلاف اور پھوٹ ڈالنے کا ہو، اس طرح کہ وہ کسی دوسری مسجد کے پہلو میں یہ مسجد تعمیر کریں اور ان کا مقصد پہلی مسجد کے نمازیوں میں تفریق ڈالنا ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب اور التفسیر الکبیر میں تحریر فرماتے ہیں تمام مساجد اللہ کا لفظ جو آیت میں مذکور ہے عام ہے، اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس سے تمام مساجد مراد ہیں۔ مسجد کی تخریب کی کوشش دو صورتوں میں ہوتی ہے۔ نمبر 1، نماز پڑھنے والے اور عبادت کرنے والے کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنا۔ نمبر 2، مسجد کو ویران اور منہدم کرنا۔ الدر المختار میں لکھا گیا ہے اگر مسجد کے اطراف کی جگہ ویران ہو جائے، مسجد کی ضرورت ختم ہو جائے، تب بھی اس کی مسجد قیامت تک باقی رہے گی۔ در المختار میں لکھا ہے چوتھے حصے کے مصارف کی چند جہات ہیں کہ ان کو بیماروں، اپاہجوں، لاوارث بچوں، پلوں، سراہوں، سرحدوں اور مساجد پر صرف کیا جائے۔ آگے آتا ہے اور عوام کو متولی مقرر کرنے اور نماز کے لیے دو مسجدوں کو ایک کرنے کا اور اس کے برعکس کرنے کا اختیار ہے۔ البحر الرائق میں لکھا ہے خانیہ میں ہے کہ عوام کا ایک راستہ ہے اور وہ وسیع ہے، محلے والے اگر اس راستے میں مسجد تعمیر کر لیں اور اس تعمیر سے راستے کے آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو فقہا اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح مروی ہے کہ راستہ بھی مسلمانوں کا ہے اور مسجد بھی انہی کی ہے۔ الفقہ اسلامی میں لکھا ہے کہ مسجد کا وقف جب تام ہو جائے اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اور مساجد بھی اللہ ہی کی ہیں، اس کا خالص اللہ کے لیے ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے رجوع جائز نہیں۔ آگے جا کے لکھا ہے کہ حاکم کے لیے جائز ہے کہ وہ راستے کی مسجد کو تبدیل کر دے لیکن اس کے برعکس مسجد کو راستے میں تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے راستے میں نماز پڑھنا جائز ہے لیکن مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں۔ اس کے بعد فتوے میں دارالفتہ کے تمام مفتیان حضرات کی دستخط اور ان کی مہریں موجود ہیں، کوئی بھی شخص ان کو جا کر دیکھ سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بارے میں اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے ہی سرکاری اداروں نے NOC دیا اور انہوں نے ہی مسجد بنانے کی اجازت دی۔ اگر مسجد غصب شدہ زمین پر ہو تو بھی اس مسجد کو گرایا نہیں جا سکتا بلکہ تاوان ادا کیا جا سکتا ہے۔ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی فرماتے ہیں کہ اگر مسجد غلطی سے ہی بنی ہے تو کیا غلطی کو غلطی سے سدھارا جا سکتا ہے؟ انہوں نے نام لیے بغیر یہ کہا کہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے محل پاکستان میں بنائے گئے اور جب حکومتی مشینیں ان کو گرانے کے لیے گئیں تو گرائے بغیر واپس آ گئیں، تو کیا کسی میں اتنی جرأت ہے کہ وہ اللہ کا گھر گرا دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھارت سے سبق لیں، بھارت ہندوازم کے فروغ کے لیے پورا زور لگا رہا ہے اور آپ اسلام کی جڑیں ہی کھوکھلی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے راشد سمرو صاحب نے مدینہ مسجد کے سامنے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر پر کہ مدینہ مسجد کو شہید کیا جائے، اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ گرڈنی ہل پارک کراچی میں ایک مسجد الفتح مسجد جو شہید کر دی گئی تھی جون 2021 میں اس کو یہاں سے جا کر دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کروں گا۔ انہوں نے مدینہ مسجد کے سامنے بہت بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ دہرائے۔ انہوں نے کہا آؤ حکمرانوں تم مسجدیں گراتے جاؤ، ہم دوبارہ تعمیر کرتے جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ تم جیتتے ہو یا دینی غیرت رکھنے والے جیتتے ہیں۔
اس کے علاوہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے بھی عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے اس فیصلے سے مذہبی تناؤ جنم لے رہا ہے جو ملک پاکستان اور کراچی کے امن کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے جواب میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنے اس حکم کو واپس لے لیں تو ہمیں بعد میں اپنے ہر حکم کو واپس لینا پڑے گا۔ جسٹس قاضی امین جو کہ اسی بینچ کے جج ہیں جنہوں نے مدینہ مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ زمینوں کے قبضے کے لیے مذہب کا استعمال ہو رہا ہے اور خالد صاحب اٹارنی جنرل صاحب آپ حکومت کے نمائندے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آسمان گر جائے اور حکومت نہ گرے۔ ان کا کہنا تھا کہ عبادت گاہ اور اقامت گاہ میں فرق ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ صرف ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تک مسجد کے لیے متبادل جگہ نہ ملے تو اس کو گرایا نہ جائے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تجاوزات پر مسجد بنانا غیر اسلامی ہے، اسلام اسے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت اگر حکومت کے لیے کوئی متبادل جگہ دے دے تو وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ مسجد گرانے کے 10 فیصلے بھی آ جائیں تو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ 40 سال پرانے مساجد کو گرانے کا فیصلہ کر کے مسلمانوں کو دکھ پہنچایا گیا ہے۔ اگر اس غلط فیصلے کو تسلیم کر لیا تو ہو جائے یہ سلسلہ آگے نہ جانے کہاں تک چلا جائے۔ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ تک مزید مدینہ مسجد کے بارے میں ہمیں کوئی خبریں موصول نہیں ہوئیں۔ جیسے ہی کوئی صحیح بات ملے گی ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔